बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहले बैत को मानने वाले और हसनैन करीमैन की सुन्नत पर चलने वालों को नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और अपनी तरफ से सलाम पेश करती हूँ। और आपके जो प्यारे आपसे छिन गए हैं, जिनकी लाशें आप सामने रख के बैठे हैं, मैं आपके ऊपर जो क़यामत टूटी है उस पर मैं आपसे अपनी जमात की तरफ से, मियाँ साहब की तरफ से, हम सब की तरफ से मैं दिली ताज़ियत करती हूँ। अभी जब मैं ये स्टेज पर आपके बुजुर्गों के साथ बैठी थी, 5 दिन से हम सब ये टीवी पर देख रहे हैं, आपकी तकलीफ का एहसास है हमें। मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि आज मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं और किन अल्फाज में अपने दुख को, अपने गम को बयान करूं, क्योंकि जिस पर गुजरती है वही जानता है। हम जितना भी ये कह दें कि हम आपके साथ गम में शरीक हैं, हम शरीक हैं, पूरी कौम आपके साथ आपके गम में शरीक है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि जो आप पर गुजर रही है, जो ये लाशें रख कर बैठे हुए हैं, हम आपकी तकलीफ़ का, आपके गम का और आप पर जो मुसीबत टूटी है, हम उसका एहसास नहीं कर सकते। अभी मैं इस स्टेज पर जब बैठी थी आपके उलमाए कराम के साथ, तो मुझे उन्होंने वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की, किस तरह उन गरीब कानकुनों का के गले काटे गए। मुझसे वो तस्वीर नहीं देखी गई और आप लोगों में से सब लोग जो हैं, जो ये ताबूत जिनके अंदर रखे हुए हैं, मैंने पढ़ा भी, सुना भी कि ये बच्ची टीवी पर कह रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगे, किसी बेहिस को पुकार रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगे आप, मैं अपने वालिद को नहीं दफनाऊंगी। मुझे ये भी पता चला कि इन्हीं में से एक ताबूत में उस बच्चे की, उस तालिबे इल्म की मैयत भी है, जिसको 1 महीने की अपने कॉलेज से छुट्टी थी और वो अपनी फीस जमा करने के लिए वो कान में काम करने गया था। और मुझे ये भी पता चला है कि इन मैयतों में से एक मैयत उसकी भी है कि
جس کے شہید ہونے کے بعد سے اب اس کے خاندان کے اندر کوئی مرد نہیں بچا، دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے آج۔ اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو میری ہزارہ برادری میرے سامنے بیٹھی ہے، ان کو 2 کلومیٹر کے ریڈیس تک محدود کر دی گیا ان کی زندگیوں کو۔ یہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے، ان کو اپنا روزگار کمانے کی آزادی نہیں ہے، ان کو اپنے کالج میں اسکول میں آزادانہ نقل و حمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، اور 2000 سے زائد شہداء ہیں۔ خدارا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں پھر بھی آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ 2000 سے زائد آپ کے شہداء ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ میرے ساتھیوں، میں بہت دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ آج ایک بار پھر ہزارہ ٹاؤن میں آپ کے درمیان میں ہوں۔ جب بھی ہم بلوچستان آتے ہیں، جب بھی ہم کوئٹہ آتے ہیں، ہم اپنا خوشی کے لیے نہیں آتے ہیں، ہم اپنا سیاست کے لیے نہیں آتے ہیں، آپ کے دکھ میں شریک ہونا کسی دہشت گردی کا واقعہ کی وجہ سے یہاں پہنچتے ہیں۔ میں اپنا ہزارہ بھائی بہنوں کو کیا کہہ سکتا ہوں، کیا بتا سکتا ہوں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا دھرتی ہے جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے، جہاں لاش کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ ہم ایسے پاکستان میں جی رہے ہیں جہاں سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کھانا پینے کے اشیاء میں، لیکن ہمارا عوام کا خون سستا ہے، ہمارا مزدوروں کا خون سستا ہے، ہمارا سیاسی کارکن، ہمارا پولیس افسران کے، آپ کے لوئر برادری کے، آپ کے شہریوں کے، ہمارا ہزارہ بادران یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا خون سستا ہے۔ چاہے وہ آپ کا 1999 سے لے کے آج تک 2000 شہید ہو چکے ہیں، مگر ان میں سے ایک کو بھی انصاف نہیں ملا، ایک شہید کو انصاف نہیں ملا۔ ہمارے بزرگوں کے حکومت میں بھی، ہمارے بڑوں کے حکومت میں بھی، اسی ہزارہ ٹاؤن میں 100 شہیدوں کے لاشوں کے ساتھ احتجاج ہوا تھا۔ آپ نے اس وقت بھی ہمارے سامنے اپنے مطالبات ڈالے تھے، ہم نے تو حکومت بھی برطرف کر دیا، باقی حکومت بھی چلے گی، کسی اور کا حکومت آیا، آپ پھر سے اپنے شہیدوں کے ساتھ یہاں احتجاج کرتے رہے، اور اب خان صاحب کی حکومت ہے، دوسرا حکومت ہے، پھر سے آج آپ اپنے شہیدوں کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ کا مطالبہ ایک ہی ہے،
آپ کو مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ کو جینے دو، ہمارا ہزارہ بھائیوں کو جینے دو۔ آپ کا یہ جو مطالبہ ہے یہ پاکستان کی گلی کوچوں میں، کراچی کے سڑکوں پہ، اسلام آباد کے سڑکوں پہ، خیبر پختونخوا